وہ حلال. ٹھیک ہے, حلال حلال. جیسے سی فوڈ سارا کا سارا حلال ہے, تو کیا کیا حلال ہے سی فوڈ میں؟ ہر چیز. فار ایگزامپل کوئی چیز گنوائیں, وہ مچھلیوں کی قسمیں تو ساری حلال ہوگی نا, مچھلی مچھلی ہے, لابسٹر وغیرہ جھینگے سب حلال ہیں, مینڈک حلال ہے. کچھوے کے بارے میں تھوڑی سی یہ بحث ہے, آپ نے جو منہ بنایا نا ایسے لوگ منہ بناتے ہیں, آپ کو حق نہیں ہے, آپ کو مینڈک کھا کر کھلانے پر کوئی گن پوائنٹ پہ لے کر نہیں بیٹھا ہوا, لیکن جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہیں یہ بھی حلال ہے, نہیں جی حلال ہے. سی فوڈ سارا کا سارا حلال ہے. کچھوا حلال ہے. اصل میں کچھوے کے متعلق بحث یہ ہے کہ آیا کچھوا سمندر کا جانور ہے یا خشکی کا, کیونکہ کچھوا خشکی پر بھی جی لیتا ہے نا طویل عرصہ. مینڈک طویل عرصہ نہیں جی سکتا. مینڈک باہر آتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد خدک کے پانی میں چلا جاتا ہے. کچھوا جو ہے وہ کئی کئی سال خشکی پر جی سکتا ہے, جس کی وجہ سے سائنٹسٹ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ یہ خشکی کا جانور ہے یا پانی کا. تو اس وجہ سے پھر فقہا بھی جو اسے خشکی کا مانتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں حلال, اور جو پانی کا مانتے ہیں وہ کہتے ہیں حلال ہے. وہ بھی حلال ہے, بالکل جیسے چاہے کھائیں, آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں جو سمندری چیزیں ہوتی ہیں ان میں بلڈ کہاں ہوتا ہے, مچھلی میں کتنا خون ہوتا ہے, نہیں ہوتا نا. اسی وجہ سے یہ ایز اٹ از بھی کھائے جا سکتے ہیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ دیکھیے کہ شارک وغیرہ سب حلال ہے. مگر مچھ کی وہی بحث ہے جو کچھوے کی بحث ہے. اگر مگر مچھ کو پانی کا جانور مانا جائے تو وہ حلال ہوگا, لیکن اصل حقیقت یہ ہے, سائنٹسٹ بھی زیادہ یہی مانتے ہیں کہ مگر مچھ خشکی کا جانور ہے, مگر گرمی کی شدت اس سے برداشت نہیں ہوتی. اس کی اسکن جو ہے نا اتنی نازک ہوتی ہے, زیادہ وہ نہیں ہوتی جاندار, تو اس کو نا گرمی بہت لگتی ہے, تو وہ پھر دلدل میں گھس کر بیٹھ جاتا ہے ہاتھی کی طرح. تو وہ عام طور پر گہرے پانیوں میں نہیں جاتے, کبھی کبھی جاتے ہیں, رہ سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر نہیں جاتے. وہ اتھلے پانیوں میں کناروں میں ڈوب کر بیٹھے رہتے ہیں, تو جیسے کہ اوپر سے گزرے تو کڑک کر کے اس کو کھا جاتے. تو اس وجہ سے اس کے بارے میں پھر چونکہ اسے خشکی کا جانور کنسیڈر کرتے ہیں سائنٹسٹ, تو اس وجہ سے پھر وہ احتیاطاً چھوڑ دیا گیا. ورنہ پانی کا ہر جانور حلال ہے, اور پانی کا جانور مردار بھی حلال ہے نا. تو ڈڈو آپ مرا ہوا بھی کھا سکتے ہیں if you would like to eat. مچھلی جب آپ نکالتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد مر جاتی ہے نا, تو کوئی بھی سی فوڈ جو ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. دیکھیں زندگی میں اللہ نہ کرے کسی کو مشکل وقت آئے, مگر آ بھی سکتا ہے. تو آپ کو سروائیول کے یہ اصول پتہ ہونا چاہیے. اللہ نے سروائیول کے اصول دیے, جہاں کچھ بھی نہیں ہوگا, سیریسلی مذاق سے ہٹ کر آپ دیکھیں, آپ صحرا میں رستہ بھول جائیں یا آپ جنگل میں رستہ بھول جائیں, آپ کو پھل کی بھی پہچان نہیں ہے, اور آپ کو ہے کہ بھئی یہ پھل خطرناک ہو سکے, یہ پھل ہے ہی نہیں, خالی پتوں والے درخت ہیں, تو کچھ نہیں ہوگا, تو مینڈک تو ہوگا سیریسلی. اور آپ دیکھیں کہ وہ چھوٹی موٹی مچھلی ہوگی, جو جنگل ہوتے ہیں یا صحرا ہوتے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے تالاب تو ہوتے ہیں نا, تو وہاں پر یہ والی مخلوقات تو ہوں گی, اور آپ کو زندہ مردہ جس حال میں مل جائے آپ کھا سکتے ہیں, کیونکہ وہ حلال ہے, تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سمندر کا سانپ بھی حلال ہے جی. یہ ہے کہ اس میں زہر نہیں ہونا چاہیے, ان کے ظاہر ہے کہ اس کو جو کھاتے ہیں نا سانپ, وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے کھانے والے ہیں اور کون سے نہیں کھانے والے ہیں. ٹھیک, تو سمندر کا سانپ حلال ہے. وہ کہا بالکل اس پر متفق ہے, اس پہ کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کھانا چاہیں تو چائنا چلے جائیں, پاکستان میں اس کی ریسیپی نہیں ملے گی آپ کو, لیکن جو حلال ہے وہ حلال ہے. اسی طرح ٹڈی حلال ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب ٹڈی ڈلایا کرتے تھے تو ہم ایک دوسرے کو تھال بھر بھر کے بھیجا کرتے تھے روسٹڈ ٹڈیوں سے. ہمارے یہاں پتہ کیا, ہم لوگ ایک ایسے علاقے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں بہترین گوشت کی بہتات ہے. گائے بکریاں, گائے اور بکری اور بھینس, ان سے اچھا دودھ اور ان سے اچھا گوشت کسی کا نہیں ہوتا. اور پھر وہ وافر ہیں ہمارے پاس, پھر ہمارے پاس سبزیاں وافر ہیں, ہے نا. ہر موسم میں اتنی ورائٹی ہوتی ہے سبزیوں کی, پھلوں کی, دالوں کی, کہ ہمیں کبھی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی کہ ہم ان سے باہر نکل کر کچھ کھائیں. صحرا میں رہنے والے لوگ تھے عرب جو تھے, اور ان کے پاس ایک اونٹ ہی اونٹ تھا یا بھیڑیں تھی. اب بکری کی نسبت بھیڑ کے اونٹ کا وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا,
اور اونٹ کا جو گوشت اور دودھ ہے وہ تو ویسے ہی ہم لوگ تو دوائی کے طور پر ہی پی سکتے ہیں. میں نے کوشش کی بٹ آئی فیلڈ کہ مجھے کچھ مسئلہ تھا تو کسی نے کہا کہ اونٹنی کا دودھ آپ پیئیں تو اس میں کیروٹین ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, یہ کافی اس میں منرلز ہوتے ہیں, لیکن میں نہیں پی سکی. جو اس کی اسمیل ہے, جو اس کا ٹیسٹ ہے, وہ ہاں جی وہ بیئر کرنا, یعنی وہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ 2-4 نسلوں میں آ سکتا ہے, 2-4 دنوں ہفتوں میں نہیں آ سکتا. وہ پتہ کیا ٹیسٹ نہیں ہے نا ہمارا, مجھے گوشت کھانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو وہاں اونٹ ہی میسر تھے اور اونٹ ذبح کرنا بہت مشکل تھا ان کے لیے, کیونکہ وہ ان کے جینے کا سہارا تھا. تو کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کوئی فصلیں بھی نہیں اگتی تھی, لے دے کر تھوڑا بہت جوار وغیرہ ہی تھی جو اگ جاتی تھی. تو ایسے میں ٹڈی ڈل آتے تھے تو ان کے لیے یہ بھی ایک موج ہوتی تھی کہ گوشت کھائیں گے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا بات یہ ہے کہ ٹڈی حلال ہے, ہم نہیں کھاتے, کبھی نہیں کھائی, میں نے بھی نہیں کبھی کھائی, لیکن ہمیں منہ بنانے کی ضرورت نہیں. جو کھاتے ہیں نا ان پہ منہ بنانے کی ضرورت نہیں. گو حلال ہے, ٹھیک ہے, اب ہم لوگ تو دیکھ کر ہی بھاگ جاتے, لیکن جو حلال ہے جو کھاتے ہیں ان پر منہ بنانے کی ضرورت نہیں. تو حلال کھانے کو خوشی کے ساتھ ایکسپٹ کریں. اگر آپ کو پسند نہیں بھی ہے یہ کوئی چیز, جیسے وہی بات ہے کہ آپ کسی عرب دوست کے پاس جائیں, اس نے گو پکا کے رکھی ہو تو آپ نہیں کھانا چاہتے, مت کھائیں, لیکن یہ مت پیچھے پڑ جائیں ہے کہ پکا کے رکھے ہے, چوہا رکھ لیا ہے, یہ رکھ لیا, جیسے ہمارے لوگ باتیں کرتے ہیں, یہ باتیں غلط ہے. ہاں ویسے جو ہے مجھے کسی نے کہا کہ عرب اتنے گندے لوگ ہیں, چوہے کھاتے ہیں صحرا کے. میں نے کہا جی وہ چوہے نہیں ہوتے, وہ گو ہوتے ہیں. وہ کہنے لگے جی نسل میں وہ چوہوں سے ملتی ہے. میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کہ مجھے واقعی میں نے ٹائم بھی نہیں, خیال بھی نہیں کبھی آیا کہ میں چیک کروں. میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کہ سائنٹسٹ اسے کس فیملی میں ڈالتے ہیں, جیسے ہے نا کہ شیر وغیرہ جو ہے نا. میں عرض کر رہی ہوں کہ میں نے سائنٹیفکلی چیک نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, تو لہٰذا میں بطور گواہ کچھ بھی نہیں کہتی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ چوہے کی فیملی ہی کیوں نہ ہو, جب اللہ نے کہا کہ حلال ہے تو حلال ہے نا. چوہا حرام اللہ نے کیا نا, گو حلال اللہ نے کی. تو جس کو حرام کہا وہ حرام ہے, جس کو حلال کہا حلال ہے, چاہے وہ پھپھے تائے کے بچے کیوں نہ ہو. دس از ناٹ دا کوشچن. آپ دیکھیے نا گھریلو گدھا حرام کر دیا گیا اور زیبرا حلال کر دیا گیا, حالانکہ ساری ڈونکی فیملی ہے, لیکن زیبرا حلال کر دیا گیا. جسے آپ نے کہا جنگلی گدھے حلال ہے, زیبرا حلال کر دیا گیا, اگر کھاؤ تو کھاؤ, اور گھر کا گدھا جو ہے وہ حرام کر دیا گیا. تو یہ حلت اور حرمت اللہ کی مرضی, ٹھیک ہے. اور گو جو ہے وہ ہرگز چوہا نہیں ہے, بہت ڈفرینٹ جانور. تو حلال چیز ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم کھانے پر مجبور نہیں ہیں, لیکن ہمیں دوسروں کو کھاتا دیکھ کر ناک منہ نہیں چڑھانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس میں ایک اور بات یہ آ گئی کہ حلال رزق آپ کے سامنے رکھا جائے جو اللہ کے نام پر پکایا گیا ہے, ذبح کیا گیا ہے, تو اس میں بیکار کے باتیں نہیں کرنی چاہیے, خوشی خوشی کھانا چاہیے, اور کسی نے بھیجا ہے تو بھی قبول کرنا چاہیے, کسی نے بلایا ہے تو دعوت بھی قبول کرنی چاہیے. ان کے حلال رزق خوشی سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے, کسی بھی شکل میں آپ کو دیا جائے. جیسے کسی ہمسائے نے بھیجا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, چمچ منہ میں ڈال کر ساتھ ساتھ ہم اعتراضات کرتے ہیں نا, نمک زیادہ ہے, مرچ زیادہ ہے, یوں ہے وہ ہے. یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں. ٹھیک. پھر یہ کہ ہم نے تو اس کے گھر کا کھانا نہیں کھانا, میں نے تو قسم کھا لی اس کے گھر کا پانی نہیں پینا, سب بیکار باتیں. ایسی قسمیں توڑ کر ان کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. وما اور کیا ہے لکم تمہیں, وما لکم تمہیں کیا مسئلہ ہے, اصل جملہ کیا ہے, تمہیں تکلیف کیا ہے, اللہ کے نہیں, تاکلو تم کھاتے, تاکلو کی روٹ کیا ہے, حمزہ کاف لام, آکلا یاکلو, مما اس میں سے جو ذکرا پکارا گیا, اسم نام, اللہ اللہ کا, علیہ اس پر, مما ذکر اسم اللہ علیہ اس کھانے کو جس پر اللہ کا نام پکارا گیا ہے. وما لکم اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ,
تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم وہ کھانا نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام پکارا گیا ہے. یعنی ایک مسلمان کا بنایا ہوا کھانا، وہ ذبیحہ جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، چاہے بیچنے کے لیے کیا گیا ہو اور وہاں سے خرید کر آپ لائیں، چاہے کوئی قربانی کرے، تو پھر اللہ کہتے تمہیں مسئلہ کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے، تو خوشی خوشی کھائیں. وقت بلا شک و شبہ فصل تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کیا لکم تمہارے لیے. پھر صاد لام روٹ ہے اس کی، اسی سے فصیل ہوتا ہے دیوار جو الگ کرتی ہے، فصل بھی اسی سے ہوتا ہے. جو چیپٹرز بنائے جاتے ہیں نا، چیپٹر کو بھی عربی میں فصل کہتے ہیں، اور ہماری کھیتیاں بھی فصل کہلاتی ہیں اردو میں، کیونکہ وہ کٹ جاتی ہے نا آخر کار، الگ ہو جاتی ہیں، اسی لیے فصل کہلاتی ہے. وقد فصل لکم بے شک کھول کر بیان کر دیا تمہارے لیے، ما جو کچھ حرما اس نے حرام کیا، علیکم تم پر، حرما اس نے حرام کیا، ہے رے میم اس کی روٹ ہے. حرما اسم ہے یا فعل؟ فعل ہے جی. ماضی یا مضارع؟ ماضی. کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب. بہت ٹائم لگاتے ہیں. ما جو حرما اس نے حرام کیا، علیکم تم پر، علی اور کم یعنی علا ہے نا لفظ، تو یہ دونوں مل گئے اور مرکب بنا، کمپاؤنڈ ہے یہ. علیکم تم پر. وقد فصل لکم ما حرما علیکم اور تم پر کھول کر بیان کیا جا چکا ہے کہ تم پر کیا کیا حرام کیا گیا ہے. آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا، سورہ مائدہ میں پڑھا، اب آپ سورہ نحل میں پڑھیں گے آیت نمبر 115. بنیادی طور پر وہ مکمل احکام کا احاطہ کرتی ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نزول کے اعتبار سے سورہ نحل پہلے آئی تھی. اللہ سوائے ما جو اضطررتم تم مجبور کر دیے گئے. اضطررتم کی روٹ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں بقرہ میں، مائدہ میں. ضاد رے رے ضرر، ضرر سے ایک مصدر بنتا ہے اضطرار، یہ وہ شکل ہے، بے چینی بے قراری. الیہ اس کی طرف، الا ما اضطررتم الیہ سوائے اس کے کہ تم مجبور کر دیے جاؤ اس کی طرف. یہ وہی مفہوم ہے جو مائدہ اور بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں وہ تم پر حلال نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ تم مجبور ہو جاؤ. مجبوری کیا ہے؟ جان کا خطرہ لاحق ہو جانا، دشمنوں کی قید میں ہے، دشمن کافر ہیں، نہیں حلال دے رہے، جان بوجھ کے ستا رہے، تو پھر حرام ہی کھانا پڑے گا. یا صحرا وغیرہ میں بھٹک گئے تو وہاں جو میسر آ جائے، جان بچانی ہے، تو جان بچانے کے لیے کچھ بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن تبھی تک جب تک مجبوری ہو. وَإِنَّ اور بلا شک و شبہ کثیراً بہت سے لَيُضِلُّونَ البتہ گمراہ کرتے ہیں. کثیراً اسم ہے یا فعل؟ اسم، اسم نہیں اسم. یہ اسم کون سا ہے؟ نکیرہ ہے. کیسے پتا چلا؟ تنوین سے پتا چلا. کثیراً بہت سے ہیں، لا یضلون لام لام تاکید ہے، ہٹا دیا، البتہ لازمن، یضلون اسم ہے یا فعل؟ فعل ہے، مضارع ہے، جمع ہے، مذکر ہے، غائب ہے. وہ گمراہ کرتے ہیں. شاباش. روٹ ہے اس کی ضاد لام لام. یضلون وہ لازمن گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ساتھ. ہے واؤ یہ اس کی روٹ ہے، آپ کو پتا ہے. ہوا خواہش کو کہتے ہیں، احوا جمع ہے، بی حرف ہے اور ہم ضمیر ہے. ہم کیسے ہوا؟ بی کی وجہ سے. بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ساتھ. بغیر علم علم کے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بغیر علم اور لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ دوسروں کو گمراہ کرتی ہے اپنی خواہشات کے تحت، علم کے بغیر. کس معاملے میں؟ حلال و حرام کے معاملے میں. پھر وہی بات آ گئی، سودک کا کھانا نہیں کھانا، گائے کا گوشت نہیں کھانا،
دیہاتوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ جی گائے کا گوشت نہیں کھانا, کھائیں گے تو چڑیل آ جائے گی, بھوت تنگ کریں گے. جاہلانہ باتیں, کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی. اچھا یہ بھی بڑا تصور پایا جاتا ہے کہ گائے کے گوشت پر جادو بڑا ہوتا ہے. بڑا کامن تصور ہے کچھ اس میں حقیقت؟ کوئی حقیقت نہیں, بیکار کی باتیں. تو اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے تحت, اور مقصد کوئی نہ کوئی ان کا اپنا انسینٹیو ہوتا ہے. جیسے پیر بابے اس طرح کی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ذرا ان کا روب شوق پڑ جائے, ٹھیک ہے. اور بڑی عورتیں جو ہیں وہ اپنی بہوؤں کو ستانے کے لیے کرتی ہیں. صحیح بات ہے. آپ دیکھیے فیملیز میں کیا ہوتا ہے جی, وہ اچار نہیں اپنے گھر میں ڈالنا. کیوں جی؟ وہ رشتے ٹوٹتے ہیں تو لڑکی اپنے میکے سے لے کر آئے. عجیب عجیب قسم کی باتیں بنائی ہوئی ہیں. رشتوں میں کھٹاس آ جاتی ہے وغیرہ, تو وہ اپنے نہیں بازار سے نہیں لانا, وہ اپنے میکے سے لے کر, لڑکی اپنے میکے سے لے کر کھٹاس نہیں پڑے. یہ کیا ہے؟ دس از آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح جی سب کچھ لینا ہے جہیز میں, چھری اور کینچی نہیں لینی. چھری اور کینچی اس لیے نہیں لینی کہ جی وہ جو ہے وہ رشتے کٹ جائیں گے. تالا نہیں لینا, گھر کو تالے لگ جائیں گے. چھلی کیوں نہیں لینی جی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پتہ کیا ہے؟ جہالت کی باتیں, بہت ہی جاہلانہ باتیں. میں نے اپنی بہن کو میرے گھر آئی تو ان کو میرا نائف سیٹ بہت پسند آیا, تو کہنے لگی کہ بہت اچھا. میں نے کہا اچھا میں آپ کے لیے لے آؤں گی. تو میں ان کے لیے لے گئی تو ان کے گھر والے یہی کہنے لگے کہ یہ آپ نہیں گفٹ کر سکتے, وہ بائے کر لیں, گفٹ نہیں کر سکتے کیونکہ چھری سے رشتے کٹ جاتے. بہرحال پھر خیر وہ نزاکت تھی, تو میں نے پھر اس نے پھر مجھے پیسے دیے. پھر میں نے بعد میں اس کو واپس کیے, یعنی پوشیدہ طور پر, کہ وہ اس وقت پھر بات رکھنی پڑی ورنہ مسئلہ ہو جاتا. اس قدر جاہلانہ باتیں ہیں جس کی حد نہیں. سب جہالت, توہم پرستی, اپنے ذہن سے پیدا کردہ باتیں. اور صحیح بات ہے, جیسے خراب زمین سے ویڈز اگتی ہیں نا, اچھی زمین سے اچھی فصل اگتی ہے, اسی طرح بیکار ذہنوں میں ایسی باتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک کارآمد بندہ, ایک باشعور بندہ ایسی بات سن بھی نہیں سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا, ہے نا. ایک لاجیکل بندہ, دین کو آپ تھوڑی دیر سائڈ پر بھی کر دیں, ایک عام لاجیکل بندہ ایسی بیکار بات سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن یہ تو دوسروں کو بتانے والی بات ہے کہ مسلمان اگر شوق سے آ رہی ہیں, تو آپ یہی تو دیکھیں ڈسپلے پر لگایا جا رہا ہے نا. یہ جو میں حالانکہ سیکس کا نام لے کر بات کرنا پسند نہیں کرتی, مگر بریلوی سیکٹ والے کیا دکھا رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے بے وقوف ترین, اجنبی ترین ایلین مخلوق مسلمان ہے, جنہیں نہ پہننے کی تمیز ہے, نہ اوڑھنے کی تمیز ہے, نہ بات کرنے کی تمیز ہے, نہ محفل میں بیٹھنے کا شعور ہے. جوتے تک اتارنے کے لیے ان کو جو ہے نا بالکل کتابیں لکھنی پڑتی ہیں کہ جوتا کیسے پہنے اور کیلا کیسے کھائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کون یہ حالات دیکھ کر مسلمان ہوگا؟ کس کا دماغ خراب ہے؟ وہ کہیں گے ہم جیسے ہم ویسے ہی اچھے. ایک اچھا خاصا خوبصورت نوجوان جو ہے وہ اگر مسلمان ہوتا ہے یہ بریلوی سیکٹ کے مطابق, تو اس کی تو اپیئرنس ہی ختم ہو جائے گی, ہے نا. بحیثیت فرد اس کی جو ایک اپیل ہے شخصیت کے اندر وہ ختم ہو جائے گی, اس کی پرسنالٹی ختم ہو جائے گی. تو وہ کب کیسے مسلمان ہوگا؟ وہ کیوں مسلمان ہوگا؟ ایک ڈاکٹر, ایک انجینئر کیوں مسلمان ہوگا؟ چادریں 10 لی ہوتی ہیں اللہ کے بندوں نے, نیچے سفید, پھر اوپر براؤن, پھر اوپر گرین, پھر اس کے اوپر کالی. اللہ رحم کرے, ہم کون سے جو ہیں نا رہتے ہیں اسکیموز ہیں, ہم ہاں انٹارکٹیکا میں رہتے ہیں, ہم کوئی اسکیموز ہیں, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, گرمی ہماری 8 مہینے ماشاءاللہ چلتی ہے, اور مردوں کو کیا مصیبت ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے, ایک مزدور اتنی چادریں افورڈ ہی کیسے کرے گا, افورڈ ہی کیسے کرے گا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں نا یہ ہمارے گمان ہیں جو ہم نے بنا لی. سب باتیں گمان, ان کی کوئی حقیقت نہیں. کالا رنگ نہیں پہننا, نیلا رنگ نہیں پہننا, سفید رنگ نہیں پہننا جی شادی شدہ نے. کیوں؟ کہاں لکھا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے بنایا کرو, سفید رنگ اچھا ہے. رہ گیا کالا رنگ, تو اس میں کیا حرج ہے؟ کسی رنگ میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی. اللہ نے فرمایا میرا رنگ اختیار کرو, من احسن من صبغۃ اللہ,
اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہے؟ تو رنگ بس اللہ کا، باقی رہ گئے یہ پہننے والے رنگ، تو جو آپ کا دل کرتا ہے پہنے، کسی رنگ پر کوئی پابندی نہیں۔ تو یہ ساری جو ہے نا باتیں منہوں کی بنا دی جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ ستارے ملانا شادیوں پر، اور کہ جی اس کا سٹار کیا ہے، اس کا سٹار کیا ہے، حساب لگوانا، سب منہوں کی باتیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ برکت اللہ نے ڈالنی ہے رشتوں میں، ٹھیک؟ تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی اکثریت گمراہ کرتی ہے دوسروں کو بغیر علم کے، اور میں سمجھتی ہوں مسلمان دوسری قوموں سے آگے ہیں، مسلمانوں میں پاکستانی سب سے آگے۔ آپ بیمار ہوں سارا زمانہ نسخے بتانے آ جائے گا، بغیر یہ سوچے کس کی کیفیت کیا ہے۔ اسی طرح آپ کے گھر میں جھگڑا ہو جائے، اللہ نہ کرے، سارا زمانہ بیچ میں کود پڑے گا بغیر یہ دیکھے اور سمجھے کہ سچویشن کیا ہے۔ آپ دیکھیں، میرا یہ آبزرویٹری ایکسپیرینس ہے کہ آدھی سے زیادہ طلاقیں بھائیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ادھر میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، ادھر بھائی آ کے اٹھا کے لے گئے، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، چھوڑ دو۔ ہاں بعد میں جوتے وہ مارتے ہیں کہ استغفر اللہ، لیکن پہلے اس وقت غیرتیں جاگ پڑتی ہیں۔ میاں بیوی کے معاملے میں آپ اپنی غیرت سنبھال کے رکھیں، گھر میں بیٹھے اپنے آرام سے، میاں بیوی کا معاملہ آپس میں سیٹل کر دے، 2 دن لڑیں گے، تیسرے دن صلح ہو ہی جائے گی۔ ایک گھر میں رہ کر کتنے دن چل سکتی ہے؟ اب بیوی جو ہوتی ہے اس کو لے جاتے ہیں اس کے گھر والے، یعنی میکے والے، اب اس کے بعد جب شوہر ملنے آتے ملنے بھی نہیں دیتے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ملنے بھی نہیں دیتے، اور اس کے نتیجے میں پھر آخر کار تنگ آ کر اگلے فیصلے کر لیں، پھر بعد میں یہی لوگ جوتے مارتے ہیں۔ تو بات یہ ہے ہمارے ہر معاملے میں ہم لوگ مشورہ دیتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ مشورہ اگلے کے مطابق حال ہے کہ نہیں، لہٰذا بار بار جو اللہ فرماتے ہیں نا، ہم پہلے بھی اس بات پر تفصیلی بات کر چکے ہیں سورہ نساء میں، کہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا مومن مومنوں کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، جو غیر مومنوں کو اپنا سرپرست بنائے وہ انہی میں سے ہے۔ تو اس پر ہم نے تفصیل سے یہ بات کی تھی کہ اس کے پیچھے بڑی مصلحت ہے۔ اگر آپ کسی بھی معاملے میں فرض کریں شادی بچی کی کرنی ہے یا بچے کی کرنی ہے، اور آپ مشورہ کرتے ہیں بھی شادی کس طرح کی جائے، تو ایک مومن سے دیندار بندے سے مشورہ کریں گے، اس کی رائے اور ہوگی، ایک دنیا پرست مومن کی رائے اور ہوگی، ایک پاکستان میں رہنے والے عیسائی کی اور ہوگی، ایک امریکہ میں رہنے والے عیسائی کی اور ہوگی۔ اسی طرح میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، اللہ نہ کرے میاں نے ہاتھ ہی اٹھا لیا، تب بھی آپ اگر ایک مومن عورت سے مشورہ کریں گے، ایک دیندار مومنہ سے، وہ آپ کو اور مشورہ دے گی۔ آپ ایک ورکنگ لیڈی جو مسلمان ہے اس سے مشورہ کریں گے، وہ اور رائے دے گی۔ آپ ایک پاکستانی عیسائی عورت سے، یہودی عورت سے مشورہ کریں گے، وہ اور رائے دے گی۔ امریکہ کی عورت سے مشورہ کریں گے، وہ اور رائے دے گی۔ ہر کسی کا اپنا ظرف اور اپنا نقطۂ نظر ہے، کیونکہ نقطۂ نظر انسان کی سوچ پر منحصر ہوتا ہے، سوچ کا انحصار اس علم پر ہوتا ہے جو ہم سیکھتے ہیں۔ تو ہمیشہ پھر دیندار افراد سے مشورہ لیں، جن میں کوئی دین کی سمجھ ہو، جو آپ کو صحیح اور اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ باقی اللہ نے جو تقدیر مقرر کر دی ہے وہ تو ہونی ہے، کوئی آزمائش نصیب میں لکھی ہے وہ پھر آ کر رہنی ہے، لیکن اچھا مشورہ دے۔ اور جب کوئی آپ سے مشورہ لے تو پھر ہمیشہ بہترین مشورہ دے، یہ سوچیں کہ اگر میں ہوتی تو کیا کرتی، اور آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ اس میں 2 مفہوم ہیں، ایک آپ کو مشورے کے لیے جو بات بتائے گی اس کو آگے نہیں کھولنا کیونکہ امانت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سے مشورہ مانگا جاتا ہے تو مشورہ گویا ہمارے ذمہ امانت ہے، تو بہترین طریقے سے اس کو ادا کریں۔ تو جو سب سے بہتر حل سمجھ آئے وہ بتائیں، اور اگر کوئی حل سمجھ نہ آئے تو وقت لے کہ اچھا میں سوچتی ہوں، میں غور کرتی ہوں، پھر بتاتی ہوں، کیونکہ بعض اوقات ہمارے مشورے سے کسی کا گھر بس سکتا ہے، ہمارے مشورے سے، ہماری بات سے کسی کا گھر اجڑ سکتا ہے، ہوتا ہے ایسا، زندگی میں بہت دفعہ ہوتا ہے۔ کوئی بہت پریشان ہوتا ہے اور آپ اس سے کوئی بات کہتے ہیں اور وہ کہتا ہے مجھے اطمینان ہو گیا، اور بعض اوقات اچھا بھلا کوئی ہنس کھیل رہا ہوتا ہے، زندگی اچھی خاصی گزار رہا ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں کوئی ایک بات نوٹس کرتے ہیں، اس کو کہہ کر آتے ہیں، وہ فساد پڑتا ہے کہ زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔
تو لہٰذا سوچ سمجھ کر اگلے کو مشورہ دیں, سوچ سمجھ کر بات کریں, اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وقت لے لیں کہ میں غور کرتی ہوں, دیکھتی ہوں, سوچتی ہوں, پھر مشورہ دوں گی آپ کو, مجھے ابھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, کیونکہ کام کی کوالٹی کا انحصار منتظم سے زیادہ مشیر پر منحصر ہوتا ہے. ایڈوائزرز آر مور امپورٹنٹ دین دا مینیجر. ایڈوائزرز مروایا کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب نے کوفہ میں کوشچن کیا کہ علی میں آپ سے کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں, ابو بکر, عمر اور عثمان کے زمانے میں تو بڑا امن و امان تھا, آپ کے زمانے میں فساد ہی ختم نہیں ہو رہا, کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا فرق یہ ہے کہ ان کے ایڈوائزرز ہم لوگ تھے, ہمارے ایڈوائزرز تم جیسے لوگ ہیں. اور یہ بات سچ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ میں کوئی کمی نہیں تھی, یعنی ان کی قوت فیصلہ, بلکہ میں یہ کہنے کی جرات کروں گی کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ قوت فیصلہ تھی علی رضی اللہ عنہ میں, زیادہ طبیعت کے مضبوط آدمی تھے. مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ارد گرد جو لوگ تھے, آپ پوری پڑھ کر دیکھ لینا, جنگ پر اصرار ساتھیوں نے کیا. اچھا, اب جنگ جب چھڑ گئی, حکم بنانے پر اصرار ساتھیوں نے کیا. اب جب حکم بنا لیا تو بغاوت ساتھیوں نے کی. بالکل. تو ایڈوائزرز غلط تھے, ایڈوائزرز غلط تھے. جیسے قدرت اللہ شہاب بیان کرتے ہیں شہاب نامہ میں کہ جس وقت ایوب جو ہیں وہ گورنمنٹ انہوں نے ٹیک اوور کیا, تو ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا گورنمنٹ کو لے کر چلنے کا. 3 مہینے کے اندر الیکشن کرا کے گورنمنٹ بنا دینے کا ارادہ تھا. تو ایک نام نے آج جو ہے وہ بھی آیا, پامسٹ بھی, اس کا نام شام بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے, میرے ذہن میں اب نہیں ہے. تو وہ کہنے لگا کہ آپ جی بڑا عرصہ حکومت کریں گے اور یہ اور وہ. تو وہ ہنس پڑے, وہ چلا گیا تو ہنسنے لگے نا صدر ایوب جو ہیں. تو اس کو کہنے لگے, شہاب صاحب کو کہنے لگے کہ دیکھو بونگیاں مار کر گیا ہے نا, ہم نے 3 مہینے میں الیکشن کرا دینا, پھر حکومت جانے اور عوام جانے, ہمارا کیا کام ہے. مگر بعد میں ایڈوائزرز جو تھے انہوں نے اس طرح کی ان کو پٹیاں پڑھائیں کہ بھئی آپ کا ہونا ضروری ہے اور آپ کا یہ اور وہ, کہ وہ پھر آپ کو پتہ ہے پھر انہوں نے 11 سال غالباً حکومت کی, 10-11 سال وہ حکومت میں رہے, حالانکہ خود ان کا پرسنل ارادہ نہیں تھا. پھر ایڈوائزرز نے ذلیل کرا کے چھوڑا ہے نا, ذلیل کرا کر چھوڑا. پھر یعنی بہت برا بھلا کہا گیا, اور آپ کو پتا ہے ایوب کتا کے نعرے لگے. تو ایک جرنلسٹ, ان کا نام بھی میرے ذہن میں نہیں, انہوں نے بعد میں انٹرویو لیا تھا صدر ایوب کا, کافی بوڑھے ہو گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اب آپ دوبارہ کبھی سیاست میں آئیں گے, تو صدر ایوب صاحب نے کہا کہ ایوب کتا بہت بوڑھا ہو گیا. یعنی یہ ان کا جو جملہ ہے یہ ٹیکسٹ ان کا تھا جو انہوں نے اینڈ پر کہا, کہ یعنی کہ ان کو رنج ہوا کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے جو بیسٹ کر سکتے تھے کیا. میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک حکمران کو ڈی ٹریک کرنے والے ایڈوائزرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو صرف حکمران کو ہی نہیں, گھر کے اندر بھی جو گھر کا ایک بڑا ہوتا ہے اس کو جو باقی ایڈوائزرز ہیں نا, بچے ہیں سب, وہ سمجھا بھی سکتے ہیں اور بڑکا بھی سکتے ہیں. فار ایگزامپل بہو آئی ہے بیاہ کر, تو اب نندے چاہیں تو ماں کو ان کی یعنی والدہ سب سے پہلے بات کس سے کرتی ہے, بیٹیوں سے کرتی ہے نا, کہ بھئی دیکھو یہ یوں کرتی ہے. تو اب بچیاں چاہیں تو وہ ماں کو ریلیکس بھی کر سکتی ہیں کہ امی ہم بھی تو کرتی تھیں, ہم نے بھی تو گریجولی سیکھا ہے. اچھا دیکھیں میری ساس ایسے سختی کرتی تھی تو آپ کو برا لگتا تھا, تو آپ نہ کریں, ٹائم دیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 1 کی 4 لگائیں. یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے, لیکن ماں سے زیادہ ہمیشہ غلطی بیٹیوں کی ہوا کرتی. جہاں بیٹیاں نہ ہوں وہاں بھی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, سہیلیاں ہوتی ہیں, ایٹماسفیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ ریزنز ہوتی ہیں, کوئی بندہ اکیلا نہیں چلتا, یہ یاد رکھیے گا. ایڈوائزر ضرور ہوتے ہیں, بیٹیاں نہیں ہوتی بہنیں ہوتی, بہنیں نہیں ہوتی سہیلیاں ہوتی, سہیلیاں نہیں ہوتی نا ڈرامے ہوتے ہیں. ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی ایڈوائزر ضرور ہوتا ہے, کوئی انسان تنے تنہا نہیں چلتا. ٹھیک ہے.